بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چھینا ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اور کرنٹ افیئرز کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے سلجوق سلطنت کے تیسرے سلطان ملک شاہ کے بارے میں۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ کے دور کو سلجوقی سلطنت کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ملک شاہ کا اصل نام جلال الدولہ معیز الدنیا الدین ابو الفتح الپرسلان تھا۔ دنیا انہیں ملک شاہ اول کے نام سے جانتی ہے۔ عباسیہ خلیفہ کی طرف سے ملک شاہ کو امیر المومنین کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ ملک شاہ کی پیدائش 8 اگست 1055 عیسوی میں ہوئی اور انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اصفہان میں گزاری۔ ملک شاہ کو سائنس، فن اور لٹریچر میں کافی دلچسپی تھی اور ساتھ ساتھ ملک شاہ کو اصفہان میں مساجد اور مدارس تعمیر کروانے کا بہت شوق تھا۔ ملک شاہ بہت زیادہ مذہبی انسان تھے اور اسلام کے اصولوں کے تحت انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ ملک شاہ کا دور حکومت 1072 عیسوی سے 1092 عیسوی تک رہا۔ 12ویں صدی کے فارسی مورخ محمد بن علی کے مطابق ملک شاہ بہت ہی لمبے قد اور بہادری والے انسان تھے۔ 1064 عیسوی میں جب ملک شاہ کی عمر صرف 9 سال تھی، انہوں نے سلطنت کے وزیر نظام الملک کے ساتھ قفقاز میں الپرسلان کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا اور انہوں نے کیسریہ کو فتح کیا۔ مورخین کے مطابق اسی سال ملک شاہ کی شادی ابراہیم تمج خان کی بیٹی ترکن خاتون سے ہوئی۔ 1066 عیسوی میں الپرسلان نے ایک تقریب میں ملک شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ساتھ اصفہان کا علاقہ بطور جاگیر عطا کیا۔ 1071 عیسوی میں ملک شاہ نے اپنے والد الپرسلان کے ساتھ شام کی جنگ میں بھی حصہ لیا اور اس دوران بازنطینی شہنشاہ رومانوس دیوجن سے ملازگرت کے مقام پر جنگ ہوئی۔ 1072 عیسوی میں ملک شاہ اور نظام الملک نے الپرسلان کے ساتھ کارخانیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے اور یوسف نامی شخص نے الپرسلان کو زخمی کر دیا اور اس دوران الپرسلان کی موت واقع ہوئی۔ 1072 عیسوی میں ملک شاہ نے 18 سال کی عمر میں ریاست کی قیادت سنبھالی اور ملک شاہ کے الحاق کے فوراً بعد اس کے چچا کاورت نے اپنے لیے تخت کا دعویٰ کر دیا اور ملک شاہ کو پیغام بھیجا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے الپرسلان کی سلطنت پر میرا زیادہ حق ہے۔ تو ملک شاہ نے جواباً یہ پیغام بھیجا کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو بھائی وارث نہیں ہوتا۔ اس پیغام نے کاورت کو غصہ دلایا جس نے اس کے بعد اصفہان میں جنگ کے لیے فوج لا کھڑی کی۔ 1073 عیسوی میں ہمدان کے قریب ایک جنگ ہوئی جو 3 دن جاری رہی۔ کاورت کے ساتھ اس کے 7 بیٹے بھی تھے اور اس کی فوج ترکمان پر مشتمل تھی، جبکہ ملک شاہ کی فوج غلاموں اور کرد اور عرب فوجیوں کے دستوں پر مشتمل تھی۔ جنگ کے دوران ملک شاہ کی فوج کے ترکوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، لیکن اس کے باوجود وہ کاورت کو شکست دینے اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کاورت نے پھر رحم کی بھیک مانگی اور بدلے میں عمان سے ریٹائر ہونے کا وعدہ کیا، تاہم اسی دوران نظام الملک نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ اسے معاف کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کاورت کو کمان سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، جبکہ اس کے 2 بیٹے اندھے ہو گئے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے بعد ملک شاہ نے قتل تیگن کو فارس کا گورنر اور ساؤ تیگن کو کرمان کا گورنر مقرر کیا اور اس کے بعد ملک شاہ نے اپنی توجہ کارخانیوں کی طرف مبذول کی۔ کہا جاتا ہے کہ کارخانی ان کے ساتھ ملک شاہ کی بہت عرصہ جنگ رہی۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ نے تقریباً اپنی ساری عمر کارخانیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جنگوں میں گزاری۔ کارخانیوں نے الپرسلان کی موت کے بعد ترکستان پر حملہ کر دیا، جس پر ملک شاہ کے بھائی ایاز کی حکومت تھی، جو کارخانیوں کو پسپا کرنے میں ناکام رہا اور ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ملک شاہ بالآخر کارخانیوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور طنز پر قبضہ کر لیا۔ ساؤ تیگن کو شہر کی چابی دے دی۔ اس کے بعد ملک شاہ نے اپنے دوسرے بھائی شہاب الدین تیکش کو ترکستان اور بلخ کا حکمران مقرر کیا۔ اسی عرصے کے دوران غزنوی حکمران ابراہیم شمالی خراسان میں سلجوق کے علاقے پر قبضہ کر رہا تھا، لیکن اسے ملک شاہ نے شکست دی، جس کے بعد صلح کر لی اور اپنی بیٹی کی شادی ابراہیم کے بیٹے مسعود سوم سے کی۔ 1074 میں ملک شاہ نے ترک جنگجو ارغر کو حکم دیا کہ اس نے شیروان شاہ فیبرز اول کے علاقے
اپنے چھاپوں کے دوران جو تباہ کر دیا تھا اسے بحال کرے۔ اسی دوران اس نے کوروت کے بیٹے رکن الدولہ سلطان شاہ کوکرمان کو حکمران مقرر کیا۔ ایک سال بعد ملک شاہ نے ساؤتھ تیگن کے ماتحت ایک فوج ایران کی طرف بھیجی، جس پر شدادی حکمران فضیل اون سوم کی حکومت تھی۔ ساؤتھ تیگن آسانی سے اس علاقے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح شدادید کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے جاگیر کے طور پر فضل اون سوم کو گورگن دے دیا۔ ملک شاہ کو تعلیم کا بہت زیادہ شوق تھا اور ملک شاہ کے دور میں تعلیم پر بہت زیادہ کام ہوا۔ اصفہان میں اس نے تعلیمی ادارے، مدارس اور مساجد قائم کیں۔ اصفہان کی رصد گاہ میں جلالی کیلنڈر کی اصلاح کی گئی۔ 1086 سے 87 میں اس نے ایڈیسیا، حلب، انطاکیہ اور لتاکیہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک مہم کی قیادت کی۔ 1089 میں اور 1089 میں ملک شاہ نے مقامی پادریوں کی حمایت سے سمرقند پر قبضہ کر لیا اور اس کے کارخانی حکمران احمد خان ابن خضر کو قید کر دیا گیا، جو ترکن خاتون کا بھتیجا تھا۔ اس کے بعد اس نے سمیرچی کی طرف کوچ کیا اور کاشغر اور ختن کے حکمران ہارون خان بن سلیمان کو اپنا زیر اہتمام لایا۔ 1092 میں نظام الملک کو بغداد جانے والی سڑک پر صحنہ کے قریب ایک شخص نے صوفی کے بھیس میں قتل کر دیا تھا۔ چونکہ قاتل کو نظام کے محافظ نے فوری طور پر قتل کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ نظام الملک کو فاطمیوں نے قتل کروایا تھا۔ نظام الملک کی موت کے بعد ملک شاہ نے تاج الملک ابو الہیام نامی ایک شخص کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے بغداد کا رخ کیا، وہاں کے مقتدی کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے پیغام بھیجا کہ تم بغداد کو میرے حوالے کر دو اور اپنی پسند کی کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، اور بغداد میں جعفر کو نیا خلیفہ مقرر کیا۔ سنی مسلمانوں کے طور پر سلطان نے فاطمیوں کے خلاف، خاص کر حسن صباح کے خلاف بہت زیادہ جنگیں لڑیں۔ صباح کے پیروکار قزوین کی قریب الموت قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ملک شاہ کی طرف سے بھیجی گئی فوج اس پر دوبارہ قبضہ نہ کر سکی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اصفہان میں ایک لائبریری تعمیر کی گئی جو 1092 میں ان کی موت کے فوراً بعد بند کر دی گئی۔ ملک شاہ نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ مسجدیں تعمیر کروائیں اور ملک شاہ مذہبی طور پر بہت روادار تھے، جس کی تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اس کے دور حکومت میں سلجوق سلطنت کے لوگوں کو اندرونی امن اور مذہبی رواداری حاصل تھی۔ اپنے دور حکومت کے سب سے طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود یہ خیال کیا جاتا ہے ملک شاہ بے مثال اور معمولی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان سالوں کے دوران جو سلجوقیوں کے لیے تمام محاذوں پر بہت زیادہ کامیابی کے تھے، ملک شاہ اپنے خاندان کی شاہی طاقت سے مغلوب ہو کر زیادہ تر اپنا وقت مدارس میں علماء کرام کے ساتھ گزارتا تھا۔ اور ملک شاہ کا انتقال 19 نومبر 1092 کو شکار کے دوران ہوا اور کہا جاتا ہے کہ فاطمیوں نے انہیں زہر دیا تھا، اور مورخین کے مطابق ملک شاہ کی لاش کو واپس لا کر اصفہان میں دفن کیا گیا۔ ملک شاہ کی موت کے بعد سلطنت سلجوق افراتفری کا شکار ہو گئی۔ ملک شاہ کی اچانک موت کے سبب اس کے بیٹوں میں سلطنت کے لیے جانشینی کی بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ملک شاہ کو اصفہان کے علاقے میں دفن کیا گیا جہاں انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی بھی اور دارالحکومت بھی رہا وہاں گزاری۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔